وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں اس طریقے سے سبق کو مختصر کروں گا کہ جو اس کا مضمون ہے اس کی افادیت برقرار رہے اور جو مقصد ہے وہ پورا ہو، اور اگر کوئی ایسے مسائل ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کو نہ بھی پڑھیں تو اس موضوع کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، موضوع مکمل ہو جاتا ہے، تو ان کو ہم چھوڑیں گے تاکہ ہمارا زیادہ وقت اسی بات پہ، اسی کام پہ نہ لگے۔ مثال ہے غصے کا بیان، یہ ٹاپک تھا تصوف احیاء العلوم میں۔ اب غصے کی مذمت پہ احادیث، مثال کے طور پہ 10 حدیثیں تھیں، میں نے ان میں سے 1 یا 2 پڑھی ہیں، تو یہ ہر ذی شعور سمجھے گا کہ ایک ہی بات ہے، بھی غصہ نہ کرو، غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے کا نقصان ہوتا ہے۔ یہی مضمون کی صرف 1 حدیث سن لی تو وہ کافی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اسی موضوع پہ ہیں، بس الفاظ کا، راوی کا فرق ہے، تو اس کو چھوڑ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں 10 کی 10 پڑھنی ہیں، بھئی 10 تو وہ ہیں جو امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھی ہیں، پھر اسی موضوع کو اگر آپ لے کے بیٹھیں گے تو اس کی مذمت پہ تو آپ کو سینکڑوں، بلا مبالغہ سینکڑوں حدیثیں مل جائیں گی، سمجھ رہے بات کو؟ تو اصل کیا تھا، ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ غصہ جو ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حدیث مبارکہ میں غصے کی مذمت بھی ہے، اور حدیثوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا مگر صرف حق بات کہتے تھے، جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ روایت بھی ہم نے پڑھی سنی۔ پھر یہ بھی پڑھا سنا کہ اللہ کے لیے غصہ آنا، جسے غیرت دینی کہا جاتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ غصہ نہیں آئے گا تو بندہ جہاد کیسے کرے گا، کافر کو کیسے مارے گا، سمجھ رہے بات کو؟ تو اس طرح مطلب غصہ ہے کیا، کب غصہ برا ہے، کب غصہ جائز ہے، اور غصہ کرنے کے حوالے سے لوگوں کے مزاج جو مختلف ہیں ان کا کس طرح علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل مقصد تھا کہ ہم اس کا احاطہ کریں، اس موضوع کو کمپلیٹ پڑھیں اور ایک ڈیفرنٹ اینگل سے پڑھیں۔ ہمارا یہ کتابیں پڑھنا اصل میں صرف کتابوں کو A to Z پڑھنا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود اصلی ہے ان کتابوں کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، اور اگر ایسے کریں گے جیسے مثال ہے غیبت کے خلاف بیان کر دیتا ہے کوئی مبلغ، وہ اس طریقے سے بس غیبت کی مذمت ہی کرتا رہتا ہے، آدھا گھنٹہ اس نے لیکچر دیا ہے بھی غیبت نہیں کرنی۔ اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی عیب اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہوا، تو غیبت نہیں کرنی بھائی۔ کل کو اس نے دیکھا بھی کوئی عالم دین بیٹھا ہے اور کسی وہابی دیوبندی شیعہ کی غیبت کر رہا ہے، تو وہ عالم سے لڑنے لگ گیا بھی آپ غیبت کیوں کر رہے ہیں؟ تو عالم کہا جی بد مذہب کی غیبت اور برائی بیان کرنا جائز ہے۔ اب وہ بندہ تو ہو گیا کنفیوز کہ مبلغ تو کہہ رہا تھا نہیں غیبت کرنی، اور یہ عالم کہہ رہا ہے غیبت کر سکتے ہیں، آ رہی سمجھ؟ تو بات کا یہ ہے کہ اگر مبلغ نے بیلنسڈ ٹاک کی ہوتی، متوازن گفتگو کی ہوتی کہ بھئی غیبت کی برائی بیان کرو 10 منٹ کے لیے کافی ہے، اگلے 10 منٹ آپ یہ سمجھاؤ غیبت ہوتی کیا ہے، پھر آخری 10 منٹ میں یہ بھی بتاؤ کہ کن صورتوں میں غیبت جائز ہے اور کن صورتوں میں غیبت واجب ہے۔
جی ہاں، کسی نے آپ سے مشورہ لیا کہ بھی میں نے بیٹی کا رشتہ کرنا فلاں بندے کے ساتھ، کیسا ہے؟ واجب ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیں۔ ایک بندہ فراڈیا ہے، لوگوں کے پیسے چراتا ہے دھوکہ دے کر، تو لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ تو یوں اگر ہم غیبت کی صرف مذمت پہ ہی لگے رہیں تو روایتیں اور واقعات اور سٹوری اور حکایات اتنی ملیں گی، آپ سال بھی پڑھتے رہیں تو کم ہے، بلا مبالغہ۔ اس موضوع پہ بڑی کتابیں آپ کو ملیں گی، مگر اگر ہم اس کو اس طریقے سے پڑھ لیں کہ بھئی غیبت نہیں کرنی چاہیے بلا عذر شرعی، ٹھیک ہے، اور غیبت ہے کیا، پھر یہ پڑھ لیں کہ بھی کون سی صورتیں ہیں جن میں غیبت کرنا ہم پہ واجب ہو جاتا ہے، اور کون سی صورتیں جس میں صرف جائز ہے۔ اور میں نے عرض بھی کیا تھا اس میں کہ جن میں جائز ہے وہ بھی اگر ہم چھوڑ دیں، اپنی ذات کو اس کا عادی نہ بنائیں، اچھی بات ہے، مگر ہمیں تھوڑا سا اپنا دماغ یوز کرنا ہے کہ اگر کوئی اور بندہ غیبت کر رہا ہو تو ہمیں حسن ظن رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جائز غیبت کر رہا ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ والدہ نے کوئی بات کر دی تو اٹھ کے جناب ماں کے منہ پہ مار دیا، آپ غیبت کیوں کر رہی ہیں؟ ایک تو وہ جائز غیبت کر رہی تھی، دوسرا آپ نے اس کے منہ پہ مار دیا اور ماں کو مارا، کتنا بڑا گناہ کبیرہ کیا آپ نے، سمجھے بات کو، اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تو میں اصل میں چاہ یہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ایک موضوع جو ہے اس پہ اس طریقے سے لایا جائے، اس طریقے سے ان کو پڑھایا جائے کہ ان کا دماغ جو ہے کھلے مزید، ان کے ذہن میں وسعت پیدا ہو، اور وہ یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ بھی دیکھیں ٹاپک تو وہی ہے جس پہ مبلغین بیان کرتے رہے ہیں، مگر ہم چونکہ عالم کورس کر رہے ہیں، عالمہ کورس کر رہے ہیں، تو ہم نے چیزوں کو ایک دوسری نظر سے، جو کہ شریعت کی نظر ہے، اس سے دیکھنا ہے، اور اس سے ہم نے پرکھنا ہے۔ اسی طرح بہار شریعت میں کچھ مسائل میں چھوڑ رہا ہوں۔ مثال میں نے خود بتایا تھا، یہ جو بنا کرنے کے مسائل ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ گیا، اب 2 رکعتیں پڑھی تھی، مثال ہے ظہر کے 4 فرضوں کی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کر کے دوبارہ اسی جگہ سے آگے شروع کر لیں، اگلی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیریں، اسے کہتے ہیں بنا کرنا، اسی کو جوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اس کی 13 شرطیں ہیں، 13 شرطیں پائی جائیں گی تو بنا کرنا جائز ہے، ان میں سے ایک بھی شرط کم ہوئی تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ مطلب پھر کیا کرنا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا آپ کو، وضو چونکہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے، آپ جائیں وضو کر کے آئیں اور نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ پھر یہ بھی مسئلہ انہوں نے ہی تو لکھا ہے جنہوں نے بنا کی شرائط بیان کی ہیں۔ کیا مسئلہ لکھا ہے؟ کہ بھئی بنا کی 13 شرطیں ہیں اور بنا کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، اور افضل یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ ہی گیا ہے، جو کہ ڈیلی تو ہوتا بھی نہیں ہے، آپ جائیں وضو کر کے آئیں، نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ نماز نئے سرے سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنتے بھی دوبارہ پڑھیں جو کہ آپ مکمل کر چکے تھے، مطلب یہ ہے کہ جو 4 فرض آپ پڑھ رہے تھے، 2 آپ نے پڑھے تھے وضو ٹوٹا، یہی 4 فرض دوبارہ پڑھیں، اس کو کہیں گے یہ نماز دوبارہ پڑھیں۔ وہ جس سے پہلے 4 سنتے ظہر کی پڑھ چکے تھے، سلام پھیر دیا تھا باوضو، وہ دوبارہ نہیں پڑھنے کی حاجت۔ تو میں نے یہ عرض کیا میں 13 شرطیں بھی چھوڑ رہا ہوں، آگے خلیفہ کرنے کا بیان وہ بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر امام کا وضو ٹوٹے تو ایسے بندے کو خلیفہ بنائے جو امامت کا اہل ہو، امام کی طرح، امام سے کم نہ ہو، اور یہ آپ کو پتہ ہے 99% مسجدوں میں ہوتا ہی نہیں ہے امام کا متبادل۔ پھر اس میں بھی بنا کی 13 شرطیں پائی جانا ضروری ہے۔ تو اگر ہم یہ خلیفہ کا بیان نہ ہی پڑھیں تو حاجت ہی نہیں پڑتی۔
پڑھتی نہیں ہے، ضرورت نہ پڑے تو کیا مسئلہ؟ یہ تھا کہ اگر ہم اس کے شرائط کو اگر بیان کریں، 13 شرطوں کو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے اس کو صرف سمجھنے کے لیے کہ یہ شرطیں ہیں کیا، پھر بھی کئیوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور پھر ہر وقت اس کو ذہن میں رکھنا، اور جب وضو اس طرح ٹوٹے اس کو یاد آ جانا، فوراً اس کے مطابق وضو کر کے بنا کرنا مشکل ہے۔ تو شریعت نے جو آسانی دی ہے کہ بھئی اب بنا کرنے کی بجائے اسی طرح پڑھ لو، نئے سرے سے وضو کر کے نئے سرے سے پڑھ لو، افضل ہے۔ تو ان مسائل کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ قرآن پاک کی میں ایک آیت بھی نہیں چھوڑ رہا، اللہ کی رحمت سے تفسیر کا ایک لفظ بھی نہیں چھوڑ رہا، کیونکہ وہ پہلے ہی مختصر ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے بالاستیاب پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح یہ جو بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی وہی بات ہے جو میں نے تصوف کے حوالے سے بات کی کہ ایک ہی موضوع پہ 10 حدیثیں ہیں۔ اب استنجا کا بیان پڑھ رہے ہیں ہم 2-3 ہفتوں سے، ان میں کیا ہے؟ صرف الفاظ کا فرق ہے، راویوں کا فرق ہے، وہی حدیثیں رپیٹ ہو رہی ہیں، اور شارحین نے پھر اس پہ مختلف طرح کلام فرمایا ہے، اور ائمہ کا اختلاف بھی بیان کیا ہے۔ بعض ائمہ تو کہتے ہیں پانی استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بعض کہہ رہے ہیں پانی استعمال کرنا ضروری ہے، اور بعض پھر جو معتدل مزاج کے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو مسئلہ یہ ہے، اگر نجاست درہم کی مقدار نہیں لگی تو پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر درہم کی مقدار لگ گئی یا اس سے زیادہ لگی تو اب پانی استعمال کرنا واجب ہو گیا۔ تو یہ تو اچھی بات ہوئی نا، یہ ایک بیلنسڈ بات ہے، سینس بنانے والی بات ہے۔ اور ساری حدیثوں کا خلاصہ اگر صرف یہ بیان کر دیا جائے تو 100 پیج پہ طہارت کے مسائل پڑھنے کی بجائے، میں مثال دیتا ہوں، صرف آپ نے وضو کا طریقہ، استنجا کا طریقہ، غسل کا بیان، یہ 3 چیزیں پڑھ لیں حنفی فقہ کے مطابق، تو آپ کو 100 پیج پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ صرف 3 پیج آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ 3 پیج نہیں پڑھے آپ نے، اب پڑھتے رہے امام شافعی کیا فرماتے ہیں، امام مالک نے کیا فرمایا ہے، امام نووی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے، ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس پہ مطلب کیا دلائل دیے ہیں، اب اس پہ لگے رہے۔ 97 پیج 97 پیجز آپ نے پڑھے سنے ہیں، مگر آپ نے ککھ نہیں سیکھا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کرنا کیسے ہے وضو، یہ تو پڑھا ہی نہیں آپ نے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے یہ تو دیکھا ہی نہیں آپ نے۔ استنجا کہتے کسے ہیں یہ تو آپ نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں ایک علمی بحث آپ نے پڑھی ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، مگر پریکٹیکلی آپ کیا کریں گے اس کو؟ کیا آپ امام شافعی علیہ الرحمہ کو دلائل دینے جائیں گے کہ بھی آپ رجوع فرما لیں، یا امام مالک علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ حضور آپ نے ان حدیثوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نا، اختلاف ہو چکا، کتابیں چھپ چکی، جو ہمارے بھائی ہیں شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، بالکل ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے جو بھی سنی علماء ہیں، اختلاف اپنی جگہ، مگر احترام لازم ہے، ضروری ہے، تو ہم ان کا اختلاف کا احترام کرتے ہوئے ان سے الجھنے کی بجائے ہم صرف یہ دیکھیں گے سیدھا سیدھا بھی ہمارے جو حنفی ہیں ہمارے دلائل کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، اور اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ تو بخاری شریف پڑھنے پڑھانے سے ہمیں یہی بس چیز آپ لوگوں کو دکھانی ہے اور بتانی ہے اور سمجھانی ہے، بھئی دیکھو حدیثوں میں اختلاف ہے، ایک ہی موضوع پہ مختلف حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں، احناف ان میں یوں تطبیق فرماتے ہیں، یوں مطابقت پیدا کرتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے، اور وہ جو سمجھاتے ہیں احناف وہ بھی احادیث کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ دونوں طرح کی روایتیں سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پہ کیسے عمل کیا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اصول ہے حدیث کے معاملے میں،
کہ حدیثیں آپ کو ملیں گی، ہر موضوع پہ ملیں گی، رفع یدین کرو کہ نہ کرو، آمین اونچی کہو کہ نہ کہو، ملیں گی حدیثیں، ہم انکار نہیں کرتے، مگر ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اکثریت نے کیسے ان حدیثوں پہ عمل کیا ہے۔ تو جو ان کا عمل ہے نا، میجورٹی کا، اکثریت کا، وہی ہم سنت کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اس کے خلاف کرے وہ مکروہ ہے۔ گو کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی وہ عمل ہوتا ہے، مگر انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق کیا ہے، اور مجتہد کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جو کرے اس کے حق میں درست ہے۔ اور عام عوام کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مجتہد کی پیروی کرتے ہوئے عمل کرے گا، اس کو بھی ثواب ہے۔ ہم اسی چیز کے مکلف ہیں نا کہ عالم سے پوچھ لیں، جیسے کہ قرآن کا بھی حکم ہے، جو ہمیں نہیں پتہ تو عالم سے پوچھیں۔ تو عالم جو حقیقی ہوتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے امام شافعی کی تقلید کی، امام احمد بن حنبل کی تقلید کی، امام مالک کی تقلید کی، بالکل حق پر ہیں۔ اور ہم نے چونکہ امام اعظم کی تقلید کی ہے تو ہم بھی حق پر ہیں، مگر ہم احق ہیں، یعنی ہمارا جو مذہب ہے بہتر ہے ان سے، بالکل بہتر ہے، اور یہ وہ ہے جس پہ اکثریت صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل تھا۔ تو یوں ہم پڑھ رہے ہیں ایک اندازے سے، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھئی مجھ سے پڑھنا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے انداز سے سمجھاؤں گا، اپنے انداز سے پڑھاؤں گا۔ میں جو مروجہ طریقے ہیں، جو رسمی طریقے ہیں، ان سے میں تھوڑا اختلاف نہیں، بہت زیادہ اختلاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مثال ہے، ایک کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، نور الایضاح، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب مختصر القدوری ہے، کنز الدقائق ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ، 5 کتابیں ہوئیں۔ اب 5 کتابوں کا اگر آپ نے ایک کتاب میں پڑھنا ہو نا، تو مختصر القدوری، اس کے ساتھ اس کی شرح اللباب، یہ ایک ہی جلد بنتی ہے عربی میں۔ یہ بندہ سمجھ کے پڑھ لینا تو باقی 4 کی حاجت نہیں رہتی اس کو۔ اب مدارس میں بجائے اس کے کہ ایک کتاب پڑھائی جائے اچھے طریقے سے، وہ 5 ہی پڑھائیں گے۔ وہ 5 پڑھا رہے ہیں، کیوں؟ ان کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ کتنے مسائل سیکھنے ہیں، ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس انداز سے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ وہ علمی بحث میں لگے ہوتے ہیں، جو کہ علماء کی شان ہے، مگر ہم چونکہ عوام ہیں، عوام سے ہمارا مطلب واسطہ ہے، تو ہمارے پاس 8 سال نہیں ہے ٹائم، ہم روزانہ 5 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے، ہم ہفتے میں 6 دن نہیں دے سکتے، ہمارے پاس تو آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے ملتا ہے، اور ہفتے میں 2.5 گھنٹے دینا بھی کئی بہنوں کے لیے بھی مشکل ہے، جو 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہیں، کام پہ بھی نہیں جاتی۔ اللہ کی بندیاں ایسا اپنے آپ کو کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہیں گھر میں، کہ آدھا گھنٹہ نہیں ان کے پاس سبق سننے کے لیے۔ تو بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ 8 کی بجائے 12 گھنٹے شفٹ کرتے ہوں گے، اس کے بعد ان کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے کہ لیکچر کو سن لیں۔ تو بھئی ان کو ہم علمی پیچیدہ ابحاث میں نہیں ڈالنا چاہتے، ان کو ہم سیدھا سمپل دین سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو یہ سمجھائیں گے بھی، کتابیں آپ کے سامنے ہیں، مزید پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، پڑھنا نہیں آتا کسی سے سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کر کے بتائیں گے، آپ کی تشنگی باقی نہیں رہے گی، اور آپ اس موضوع کو صرف سن لیں گے نا ہم سے، جو آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے، تو آپ کا وہ پورا ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضرور آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجی جائیں گی۔ تو تمام ہی سننے والے جو میرے ہیں، ان کو میں جو اسپیشل آڈیو آج بھیج رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی 20 منٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، ان باتوں کو سنیں آپ، غور کریں آپ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بات کو سمجھیں گے، اپریشیٹ کریں گے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی ہم بالاستیاب پڑھ رہے ہیں، لفظ با لفظ۔
کیونکہ وہ پہلے سے مختصر ہے۔ تو یہ پانچوں کتابوں کے بارے میں نے وضاحت دے دی ہے، خود بھی پڑھیں، خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے رہیں۔